علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ نکالا تمہارے والدین کو جنت سے اور ان سے ان کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے پوشیدہ اعضاء۔ بے شک شیطان وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا لشکر سارا دیکھتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ پچھلی آیات سے شیطان کی دشمنی انسانوں کے ساتھ جو چل رہی ہے، ابن آدم کے ساتھ، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے جو لباس اتارا ہے یہ لباس تمہارے لیے پوشیدہ اعضاء کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہے اور زینت اور وقار اختیار کرنے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ زینت انسان کے اندر تقویٰ کے راستے سے آتی ہے، لہذا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ لباس بھی تقوی کی صورت کا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ایمان والے نصیحت حاصل کریں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی اور اس کی چال کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خبردار فرمایا ابن آدم کو کہ شیطان کہیں تمہیں ورغلا نہ لے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے ایمان والوں کو ایمان سے پھسلانا، ہر وقت کوشش کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنا اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے کہ جو آدمی پیدا ہوتا ہے اس کے لیے فوراً ایک فرد متعین کر دیتا ہے۔ وہ اب عالم میں کتنے پیدا ہو رہے ہیں روزانہ، تو مر رہے ہیں، آگے پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ ہر پیدا ہونے والے کو سب سے پہلے حملہ کرتا ہے، اس کے دل پر چونک لگاتا ہے ایک، اور اپنا اثر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر مسلسل اس کی محنت کرتا رہتا ہے۔ انسان جہاں بھی ہو، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اذان آتی ہے بھاگ جاتا ہے، اور ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتا۔ جیسے نماز کا وقت ہو پھر بھاگتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگے پھر نکل جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو نماز شروع ہو پھر آتا ہے۔ حدیث شریف میں وضاحت ہے، فرمایا کہ پھر شیطان انسان کے دل میں وسوسے شروع کرتا ہے، یاد دلاتا ہے ادھر ادھر کی باتیں، تاکہ اس کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو نہ لے جائے، اور اس کی یہ عبادت اللہ کے قریب نہ لے جائے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے آگے پیچھے اس کا کام یہی ہے کہ فتنے اور شرارت اور ظلم و ستم اور گناہ کے اثرات دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ جیسے تمہارے ابا کو اس نے جنت سے نکالنے کی کوشش کی، وہاں بھی وسوسے ڈالے ہیں، غلط باتیں مزین کی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے برا عمل، حالانکہ برا عمل بدبو سے بھرا ہوا ہے اور ذلت رسوائی اس کا نتیجہ ہے۔ تو عقل تو بالکل اس بات کا انکار کرتی ہے کہ جو خود ذلت و رسوائی اور خود بدبودار ہو اور اس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی ہو، انسان کیسے اپنا وقت اس پر ضائع کر دے، لیکن اس کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ فرمایا اس نے نکالا تمہارے والدین کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، ان کی عزت کا جو لباس تھا
اس نے کوشش کی ہے، کوشش کر کے اس کو اتروایا ہے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر کرے۔ انہ یراکم، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی وقبیلہ، اس کا پورا قبیلہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنوں کی جنس سے ہے اور جنوں کا باپ ہے، ابو الجان ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام ابو الانسان ہیں، انسانوں کے ابا ہیں، اسی طرح جنوں کے ابا شیطان ہے۔ اگرچہ بعد میں جن، اس کی بھی کافی ساری قسمیں ہیں، بعض فرما بردار بھی ہیں، نیک صالح بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار بھی ہیں، لیکن زیادہ تعداد ان کی ہے جو شرارتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنے ابا کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ جو شیطان ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، شیطان انسان کو دو راستوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان شبہات سے اور شہوات سے، اس کے اندر شیطان میں بھی شین، شرارت میں بھی شین ہے، شکوک و شبہات کے اندر بھی شین ہے، تو یہ شبہات ڈالتا ہے اور شہوات ڈالتا ہے انسان میں، یعنی جو صحیح راستے پر چل رہا ہو اور گناہوں سے بچ رہا ہو اس پر شبہات ڈالتا ہے۔ پتہ نہیں تیری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، پتہ نہیں تیرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں تو نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اس راستے سے انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ شہوات کا، کہ بری بری خواہشات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، نظر کو غلط استعمال کرنے کی، زبان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اعضاء کو ناپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے وہ ایسے راستے سے حملہ کرتا ہے۔ فرمایا من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھ رہے۔ شیطان کیونکہ لطیف جنس سے پیدا ہوا، لطیف مخلوق ہے، انسان کو نظر نہیں آتا، وہ مختلف شکلیں بھی بنا لیتا ہے، انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ نماز کے بعد فرمایا کہ نماز میں تھوڑا سا آگے بڑھیں، اور پھر رک گئے۔ صحابہ نے پوچھا بھی آپ یہ کیا معاملہ تھا، ہم نے آج دیکھا ہے۔ فرمایا کہ شیطان قریب آیا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں شیطان کو پکڑ لوں، اگر میں پکڑ لیتا تو میں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیتا تو مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ تو کیونکہ جنوں پر ان کو، شیطانوں پر ان کو تسلط تھا، تو میں نے ان کی دعا کو باقی رکھنے کے لیے پھر اس کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے غلے کی حفاظت کا حکم فرمایا کہ آپ جا کر رات کو صدقے کا غلہ پڑا ہے، آپ رات کو پہرا دیں۔ وہ گئے وہاں پہرا دے رہے تھے، درمیان میں ایک آدمی آیا اور لپے بھرنے لگا اس غلے کی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ معافی مانگنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں اہل و عیال والا ہوں، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے، میں فقیر ہوں، مجھے ضرورت تھی اس لیے اب میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ تو اس کو چھوڑ دیا، ان پر رحم آ گیا، چھوڑ دیا اس کو۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا اور رات کے چور کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو آیا اور لپیں بھر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا تو وہ معافی مانگنے لگا اور عذر کرنے لگا کہ میں اہل و عیال والا ہوں، میرے اوپر بوجھ ہے، خرچہ ہے، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر آئے گا۔ تو اگلی رات پھر وہ پہرا دے رہے تھے، پھر آیا تو دوبارہ بھی ایسے ہوا، اس کو پکڑا، وہ اہل و عیال کا عذر کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا کہ بس آخری دفعہ مجھے چھوڑ دیں، پھر میں نہیں آؤں گا۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے رات کا چور کا کیا بنا؟ انہوں نے حال سنایا، آپ نے فرمایا جھوٹ بولا اس نے، پھر بھی آئے گا۔ تیسری رات پھر پہرا دے رہے تھے، پھر آیا تو اس دفعہ انہوں نے فرمایا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے پکڑ کے رکھوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے فوراً اپنا پینتا بدلا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں، اگر آپ وہ پڑھ لیں گے آپ کی بڑا کام آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو طالب علم تھے، ان کو علم کا اشتیاق تھا، انہوں نے فرما دیا ٹھیک ہے اگر آپ بتا دیں گے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں،
تو آپ کو کوئی شیطان آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رات کے چور کا کیا بنا؟ انہوں نے بتایا کہ اسی طرح اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے 3 دن سے تو تیرے پاس آ رہا تھا، یہ کون تھا؟ انہوں نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، فرمایا یہ شیطان تھا۔ یہ تو شیطان انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، تو اکثر یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جس کو اس شیطان پر پورا قبضہ حاصل ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس ذات کی پناہ میں آ جاؤ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے آسان کلمہ سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیں شیطان کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ تو فرمایا یہاں کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان کو ہم نے غیر مسلموں کا، غیر مومنوں کا دوست بنایا ہے۔ اولیاء للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، شیطان ان کا دوست ہے، ایمان والے کا دوست نہیں ہے، ایمان والے کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن بنا کے رکھو، کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے حملے بتا دیے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر یہ اکساتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ شیطان کے راستوں کا ہمیں پتہ ہے، اور یہاں خصوصاً لباس کے اتارنے کا اور نیم لباس، آدھا لباس پہنانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اس وجہ سے ہم نے شیطان کا دوست نہیں بننا۔ کہیں بھی کسی تعلیمی ادارے میں، کسی دفتر میں، کسی محکمے میں بھی اگر اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والا شیطان کا دوست بن رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ اور شیطان کا چال یہی ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرے۔ تو ہم نے اپنے ذات کے ساتھ اور اپنے گھر والے، اپنے احباب، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم شیطان کی دوستی سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور قرب حاصل کریں۔ اس کی پناہ کا ایک اہم راستہ یہ بتایا ہے علماء نے اس آیت کے تحت، مفسرین نے، کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہاں اللہ کی رحمت مسلسل اترتی رہتی ہے، وہاں شیطان حملہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں بٹھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اختیار کریں، تو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم، تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، الشیطان، شیطان، کما اخرج، جیسا نکالا، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع عنہما، اتارتا رہا ان سے، لباسہما، ان کا لباس، لیریہما، تاکہ دکھائے ان کو، سوآتہما، ان کے پوشیدہ اعضاء، انہو یراکم، یہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کا لشکر بھی، من حیث، ایسی جگہ سے، لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا، ہم نے بنایا، شیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، یا اللہ اپنے ناراضگی والے کاموں سے بچا، یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنی رحمت سے بھر دے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہماری زبان، آنکھوں، کانوں کو
پاکیزگی نصیب فرما، ہمارے خیالات کو پاکیزگی نصیب فرما، ہمارے دل کی حفاظت فرما، شیاطین کے وسوسوں سے بچا، شیاطین کے حملوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے معاشرے میں تمام امت مسلمہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل غلامی نصیب فرما، مکمل اتباع نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، ہمارے دل کو اپنے نام کی لذت و سرور سے مست فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت، سرور اور اپنی یاد کی لذت سے مست فرما۔ یا اللہ غلبہ محبت نصیب فرما، یا اللہ شدت محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی کی جو حقیقی لذت ہے وہ نصیب فرما، عبادت کی جو لذت ہے وہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ناتواں ہیں، ہماری عبادت یا اللہ ہمارا ذکر تلاوت سب کمزور ہے، تو اس میں قوت بھر دے۔ یا اللہ قبولیت اور اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری باقی زندگی، معاشرتی زندگی ہمیں سنت کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، رزق وسیع عطا فرما، بیماریوں سے بچا۔ یا اللہ جھگڑوں اور فساد سے بچا، پریشانیوں سے بچا، غم اور ہم سے بچا۔ یا اللہ جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں دور فرما۔ یا اللہ عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا، یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں میں جتنی حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔